اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کا وکنتم حالانکہ تم تھے امواتن مردہ فاحیاکم پھر زندہ کیا تمہیں ثم یمیتکم پھر مارے گا تمہیں ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تمہیں ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے والذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پس ٹھیک کر دیا سبع سماوات ان کو 7 آسمان وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کا علیم پورا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری تیسرے رکوع کے آخری 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 28 اور 29۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، وحی کا بیان اور آخرت اور قیامت کا بیان اور نیک اور بد لوگوں کا انجام، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ ان سے پوچھتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے، زمین و آسمان کا خالق وہی ہے، زمین میں سے قسم قسم نباتات اور رزق اور میوہ وہ تمہارے لیے وہی نکالتا ہے، اور آسمان کی طرف سے پانی کا برسانا، بارش کا برسنا یہ بھی اسی کے حکم سے ہے۔ وہی ذات ہے جس نے وہی نبی علیہ السلام کی طرف بھیجی اور تمہیں یہ چیلنج دیا کہ تم اس کا مقابلہ کرو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنایا، لیکن جب یہ نہیں کر سکے پھر تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ مشرک یا منافق جو بھی تھے وہ اللہ رب العزت کا انکار تو نہیں کرتے تھے، تو پھر کیوں فرمائے کیف تکفرون؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو کسی نہ کسی شکل میں ماننے والے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مان کر انہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا، یا قرآن کریم جو اللہ کی وحی ہے اس کا انکار کیا، تو اس کا انکار یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کا انکار۔ تو اس لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہو، یا اللہ رب العزت کی صفات کا انکار، یا اللہ رب العزت کی صفات کسی اور میں ماننا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت کے انکار کے مترادف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل یاد دلاتے ہیں کہ تم کیا تھے، کنتم امواتا، کچھ بھی نہ تھے، عدم سے فاحیاکم، تمہیں وجود میں لانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ دہر کی پہلی آیت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ زمانہ بھی تو یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت یہ کوئی شیء مذکور نہ تھا، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی، بلکہ ایک گندا قطرہ تھا، اس سے اللہ رب العزت نے وجود دیا، آنکھیں دی، کان دیے، سراپا دیا، عقل دی، فہم دی، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔
ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر ایک موت ہے، ثم یحییکم، پھر ایک زندگی ہے جو ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس میں دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ ہے۔ جب انسان نہیں پیدا ہوا تھا تو اس کو بھی موت سے تشبیہ دی ہے کہ وہ وقت موت ہی کی طرح تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو زندگی دی۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی پیدائش کے جو ابتدائی مراحل ہیں، 4 ماہ جب گزرتے ہیں مادر رحم میں، رحم مادر میں، یعنی ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت اللہ رب العزت 4 ماہ پورے ہونے پر اس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر دنیا میں آ کر اپنا وقت گزارا، رزق پورا کیا، اور جب زندگی کے ایام تمام ہوئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں پھر یمیتکم، ایک موت دی جائے گی، ثم یحییکم، اس کے بعد پھر ایک زندگی۔ بیچ میں ایک اور مرحلہ آتا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، یعنی انسان کی یہاں پر آنکھ بند ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت میں دوبارہ اٹھنے تک یہ جو سارا پیریڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں برزخ۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو اس دور میں چونکہ انسان کی زندگی جیسے انسان کو دنیا میں زندگی دی گئی ہے یا آخرت میں دی جائے گی، یہ ویسے نہیں، بلکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے جیسے دنیا میں ایک انسان نیند میں ہو، ایک خواب دیکھ رہا ہو، تو وہ زندہ تو ہے لیکن باقی جاگنے والوں کی طرح وہ چل پھر نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی یہ جو شخص ہے اب یہ قبر کی جو زندگی گزار رہا ہے، قبر یہ اس عالم برزخ کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ پھر قبر کے اندر اس کا سوال جواب، اس سے جو ہے منکر نکیر کا آ کر پوچھنا، مر ربو کا، ما دینو کا وغیرہ، اور پھر قبر کے اندر یا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر یا تو ایک جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے، تو اس کے اندر ثواب اور عذاب یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف آیات کی صورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ فرعون کے بارے میں، فرعونیوں کے بارے میں آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام ان پر آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعہ، اور قیامت کے دن الگ سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر میدان حشر برپا ہوگا اور یہ سارے لوگ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ایک اور نعمت جو زمین ہے اس کا، اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ ایک ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو بنایا۔ اے انسان، یہ سب کچھ تیری خدمت کے لیے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی چیز ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اسی کا فائدہ اس کے اندر ہے، اگرچہ بظاہر وہ ضرر رساں چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ انسان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے وفا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے خالص اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، اس کے بعد اللہ رب العزت متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، قصد کیا، ارادہ کیا آسمان کا۔ استوا سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، لیکن جب الہ کے ساتھ آتا ہے
تو اس کا معنی توجہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 7 آسمان، فسواہن، تسویہ برابری کو کہتے ہیں، برابر برابر ٹھیک ٹھیک 7 آسمان اس نے پیدا کیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے 2 دن کے اندر یعنی اتوار اور پیر کو زمین پیدا کی، اور پھر منگل اور بدھ کو زمین کے اندر ساری جتنی چیزیں ہیں وہ پیدا کی، اور جمعرات اور جمعہ کو اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے، اور جمعے کی عصر کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اسی روایت کا اگلا حصہ ہے کہ اسی جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ظاہر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان سب کا حقیقی اور پورے کا پورا علم واحد اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو ہر چیز کو مکمل طور پر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ایک ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب، ثم استوى، پھر ارادہ کیا، پھر قصد کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس ٹھیک کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔